بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، تعلیم النحو صفحہ نمبر 69 کھولیں 69۔ صفت بحال متعلق موصوف، یہ وہ صفت ہے جو اپنے مطبوع کے متعلق میں موجود معنی بتائے، جیسے جاء رجل عالم ابوہ میں عالم ابوہ۔ اب یہ کیا ہوتی ہے؟ موصوف اور صفت ہم نے گزشتہ سبق میں سمجھ لیا کہ ایک لفظ ہو، آگے اس کی صفت آ رہی ہو۔ جیسے رجل ایک لفظ ہے، آگے اگر اس کی صفت لائیں رجل مؤمن، رجل عابد، رجل عالم، رجل شاعر، رجل کاہل، رجل جاہل، تو یہ جو اس کی کوئی بھی لفظ آگے اس کی صفت کے طور پر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں رجل کو موصوف اور آگے عالم مثلا اس کو صفت کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں موصوف صفت، اور موصوف صفت مل کر یہ بنتا ہے مرکب توصیفی۔ ایک مرکب توصیفی تو وہ ہے جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا، اور ایک مرکب توصیفی یہ ہے جو اس سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس صفت کو صفت بحال متعلق موصوف کہتے ہیں کہ یہ جو صفت ہوتی ہے یہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے تو موصوف صفت بن رہے ہوتے ہیں۔ رجل موصوف ہے، عالم ابوہ اس کی صفت ہے۔ نحوی ترکیب کے اعتبار سے عالم ابوہ رجل کی صفت ہے، لیکن معنوی اعتبار سے عالم رجل کی صفت نہیں ہے، بلکہ رجل کے اب یعنی اس کے باپ کی صفت ہے، مرد کا باپ، ایسا مرد جس کا باپ عالم ہے۔ یہاں ایک چیز اور آپ سمجھیں کہ رجل عالم جو کہ صفت بحال موصوف ہے، جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، جو اصل موصوف صفت ہے رجل عالم، اس میں رجل موصوف ہے اور عالم اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی۔ تو اسی طرح رجل عالم ابوہ میں رجل موصوف ہے، عالم ابوہ اس کی صفت ہے، تو اس کو کہتے ہیں نحوی صفت۔ اور ایک ہوتی ہے معنوی صفت۔ رجل عالم میں عالم جو ہے وہ رجل کے بارے میں کچھ بتا رہی ہے، کوئی اس کی کوئی برائی یا اس کی کوئی اچھائی یا اس کی کوئی وضاحت۔ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ صفت تین چیزوں میں سے کوئی ایک کام کرتی ہے، یا تو صفت کسی کی تعریف کے لیے آتی ہے، یا کسی کی برائی کے لیے، یا کسی کے وضاحت کے لیے آتی ہے۔ لیکن رجل عالم ابوہ میں عالم ابوہ جو ہے یہ صفت تو ہے نحوی اعتبار سے رجل کی، لیکن معنوی اعتبار سے یہ رجل کے متعلق کی صفت ہے کہ ایسا مرد جس کا باپ عالم ہو۔ رجل عالم ایسا مرد جو کہ عالم ہے، رجل عالم ابوہ ایسا مرد جس کا باپ عالم ہے۔ موصوف صفت کا ترجمہ ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ رجل عالم، عالم شخص، ایک تو یہ طریقہ ہے عالم شخص، عالم مرد، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم موصوف سے پہلے لگا دیں ایسا مرد جو کہ عالم ہے۔ تو اب یہ جو طریقہ ہے نا ترجمہ کرنے کا، یہ طریقہ آپ کو صفت بحال متعلق موصوف میں کام آئے گا۔ رجل عالم ابوہ ایسا مرد جس کا باپ عالم ہے۔ تو عالم ابوہ کی ترکیب کیسے کریں گے؟ رجل کو تو ہم بنائیں گے موصوف، عالم شبہ فعل، اس کو صیغہ صفت بھی کہہ سکتے ہیں، شبہ فعل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ صفت بنی رجل کی۔ رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہوا، اور پھر مرکب توصیفی ہو کر یہ فاعل بن رہا ہے جاء کا، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ صفت بحال متعلق موصوف کا حکم۔ صفت بحال متعلق موصوف پانچ چیزوں میں سے دو میں اپنے مطبوع کے موافق ہوتی ہے۔ اب وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک رفع، نصب اور جر، یعنی دونوں کا اعراب ایک ہوگا۔ رجل عالم ابوہ، اس کو رجل عالما ابوہ کہنا غلط ہے۔ اور نمبر دو تعریف اور تنکیر، یہ رجل چونکہ نکیرہ ہے اس سے آگے عالم نکیرہ آئے گا۔ اگر رجل کی جگہ الرجل ہوتا، الرجل العالم ابوہ، تو پھر عالم پر بھی الف لام آ جاتا۔ یا زید ہوتا کہ ایسا زید، اب تین قسم کے زید ہمارے پاس ہیں، تو میں نے کہا جانی زید العالم ابوہ، میرے پاس ایسا زید آیا جس کا باپ عالم ہے۔ باقی دو زید ایسے ہیں کہ جن کا باپ عالم نہیں ہے، تو اس سے پھر وضاحت ہو جائے گی۔ تو صفت بحال موصوف جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا وہ 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اور صفت بحال متعلق موصوف جو اس سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ 5 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ باقی 5 چیزوں میں یہ اپنے موصوف کے مطابق نہیں ہوتی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ مفرد، تثنیہ اور جمع میں یہ اپنے موصوف کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو لہذا رجل عالم ابو میں رجل مفرد ہے، تو عالم اگر ہم یوں کہہ دیں کہ رجل عالمان ابواہ، کہ ایسا مرد کہ جس کے ماں باپ عالم ہیں،
اب عالمانی تثنیہ ہے، رجل مفرد ہے، تو یہاں چونکہ صفت بحال متعلق موصوف میں واحد تثنیہ جمع میں مطابقت ضروری نہیں ہے، لہذا یہ درست ہے۔ اسی طرح مذکر اور مؤنث کی مطابقت بھی ضروری نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں رجل عالمۃ امہ، کہ ایسا مرد جس کی والدہ عالمہ ہے۔ اب یہاں پر عالمۃ مؤنث ہے، رجل مذکر ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ صفت بحال متعلق موصوف ہے، یہ 5 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، باقی 5 چیزوں میں اپنے فاعل کے متعلق ہوتی ہے، اپنے فاعل کے مطابق ہوتی ہے۔ تو آگے جو فاعل آ رہا ہے ابوہ امہ یا ابواہ یا جو بھی لگا لیں ایکس وائی زیڈ، تو یہ اس کے مطابق ہوتی ہے۔ فائدہ، صفت بعض اوقات جملہ خبریہ ہوتی ہے، ایسی صورت میں 2 باتیں ضروری ہے۔ صفت جملہ خبریہ کسے ہوتی ہے کہ رجل عالم، رجل ابوہ عالم، تو ایسا مرد جس کا باپ عالم ہے، ابوہ مبتدا ہے، عالم اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر پورا جملہ خبریہ ہو کر یہ رجل کی صفت ہے۔ تو یہ نمبر 1 موصوف نکرہ ہو، اس لیے کہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر موصوف معرفہ ہو تو آگے صفت جملہ بن کر نہیں آ سکتی، یہ اصول یاد رکھیں بلکہ اپنے پاس لکھ لیں۔ علم النحو میں یہ اصول آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا کہ جو جملہ ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، معرفہ کے حکم میں نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جملے میں ایسی ضمیر ہو جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے جا رجل عالم ابوہ، میرے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کا باپ عالم ہے، ابوہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے رجل کی طرف جو کہ موصوف ہے۔ تو صفت اگر پورا جملہ ہو تو اس میں موصوف کی طرف لوٹنے والی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا مبتدا اور خبر میں کہ خبر جب پورا جملہ ہو تو اس کے اندر مبتدا کی طرف ایک لوٹنے والی ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔